تمہارے نچلے درجے کے مولوی تو نچلے درجے کے مولوی آئیں گے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بندہ شرط اور کی بنیاد ہو ان کو ہم نے سب، اگر شرط کی بنیاد عقیدہ حیات اللہ نہ کرے تو ان کا قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے نا. میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اگر عقیدہ نماز شر ہے تو پھر ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے. ان کو ہم نے سامنے بٹھاؤ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے شروع ہو سکتا ہے. یہ شاید کو میرے سامنے بٹھانے کے لیے کبھی تیار نہیں. بٹھا لو. اب بتاؤ اس سے بڑھ کر میں بات کیا کہہ سکتا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو ٹھیک ہے، بات غلط ہے. صحیح ہے. پچھلے درجے کے چھوڑو. میں نے اس لیے کہا عقیدہ تم بھی بیان کرو، عقیدہ میں بھی بیان کرتا ہوں. جلسے تم بھی کرو، جلسے میں بھی کرتا ہوں. تمہاری شکایتیں میں نہیں لگاتا، تم میری شکایتیں مت لگاؤ. یہ گورنمنٹ کے پاس جا کے درخواستیں نہ دیا کرو، توحید والے کام کرو. اللہ پر اعتماد رکھو، پولیس پر اعتماد نہ رکھو. میں اس لیے کہتا ہوں عقیدہ اپنا اپنا بیان کرو اور چیلنج بازیاں چھوڑو. اگر تم نے چیلنج بازیاں کرنی ہیں تو پھر مناظری نہ کرو، کوئی مناظرہ کر لو. یہی سمجھ مناظری نہ کرو، کوئی کر لو. یہ کہیں گے مناظرہ نہیں مناظریاں. میں کہتا ہوں مناظریاں زنانیاں کے کام نے، مناظرے جنے والے کرو. گانے لگے یہ روز روز کی لڑائی ختم ہو جائے. قیادت کو ہم نے سامنے کہ اس کو بٹھاؤ. قیادت کو مولانا حیدری فرماتے تھے شیعت کا مسئلہ حل کرنا ہے تو میرے ساتھ نقوی کو بٹھاؤ، نیچے والی کمیٹی مت لاؤ، قیادت کو لاؤ. میں کہ تو مسئلہ حل کرنا ہے قیادت کو لاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے دلائل کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ چلے دلائل کسے کہتے ہیں. یہ تو میں نے خیر صرف بات عرض کی ہے کہ آپ کے ذہن سے غلط فہمیاں نکلیں. نہ کوئی مناظرے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی پابندیوں کا مسئلہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی اور سمجھ آئے تو آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں درس قرآن کو شروع کرتا ہوں. نمبر 1 لفظ قرآن، نمبر 2 لفظ حدیث. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پیغام لانے والے کے ذمہ ہوتا ہے ایک سے پیغام کو لانا اور دوسرے کو پیغام دینا. یہ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرتا بلکہ پیغام دینے والے کا پیغام آگے پہنچاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پیغام کو لیتے ہیں اور امت اور مخلوق کو پیغام دیتے ہیں. ہمارے نبی پیغام لانے والے ہیں اور دنیا میں پیغام 2 قسم کے چلتے ہیں. نمبر 1 استاد نے اپنے شاگرد کو رکا لکھ کے دیا اور کہا بیٹا یہ رکا اپنے ابو جی کو دے دینا. اب استاد نے جو بات پیغام دینا تھا وہ لکھ کر دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مراد بھی استاد کی ہے اور کیونکہ رکا لکھ کر دیا ہے الفاظ بھی استاد کے ہیں. نمبر 2 استاد نے لکھ کر تو نہیں دیا. لڑکے طالب علم سے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنے والد کو یہ پیغام گھر جا کر دو. اب مراد تو استاد کی ہے لیکن الفاظ اس طالب علم کے اپنے ہیں. تو کبھی مراد دینے والے کی، پیغام دینے والے کی مراد بھی ہوتی ہے اور پیغام دینے والا الفاظ بھی دیتا ہے. کبھی پیغام دینے والا مراد تو دیتا ہے لیکن الفاظ نہیں دیتا. الفاظ پیغام لے جانے والے کے اپنے ہوتے ہیں. اگر یوں نہ سمجھ آئے کہ میں یوں مثال دیتا ہوں، کبھی جلسہ اشتہار کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں جلسے میں آنے والا خطیب کا نام بھی ہے، اس کے القاب بھی ہیں. اور کبھی جلسہ بغیر اشتہار کے ہے، جیسے آج جلسہ ہوا اس میں متولی مسجد، انتظامیہ مدرسہ علماء سے کہہ دیں گے اپنی اپنی مسجد میں اعلان کر دو. اب کوئی بندہ اعلان کرے گا کہ یہ ملکہ فلاں مسجد اور مدرسے میں بیان ہوگا، کوئی کہے گا قرآن کا درس ہوگا، کوئی کہے گا کہ واز ہوگا، کوئی کہے گا کہ مناظر اسلام ہے، کسی نے کہنا کہ مولوی صاحب ہیں، کسی نے کہنا کہ حافظ صاحب ہیں، کسی نے کہنا کہ قاری صاحب ہیں. اب لفظ تو بدلتے ہیں لیکن مراد تو سب کی ایک ہی ہے نا کہ بیان ہوگا. اگر اشتہار چھپوا کے جلسہ رکھا مراد بھی آپ کی، الفاظ بھی آپ کے. اگر بغیر اشتہار کے جلسہ رکھا مراد آپ کی ہے اور الفاظ آگے اعلان کرنے والے اور پیغام دینے والے کے ہیں. بالکل اسی طرح جب اللہ پیغمبر کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کبھی مراد بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں. اور کبھی مراد تو اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں. ایسا وہ پیغام کہ جس میں مراد بھی خدا کی ہو، الفاظ بھی خدا کے ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے. اور ایسا پیغام کہ جس میں مراد خدا کی ہو، الفاظ مصطفیٰ کے ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے. قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی پیغام خداوندی ہے. قرآن پر ایمان لانا بھی ایمان ہے، حدیث کو ماننا بھی ایمان ہے. اگر قرآن نہ مانے تب بھی
बेईमान है, और हदीस न माने तब भी बेईमान। ये बात समझ आ गई? आगे समझ। अब फिर समझो, मैंने कहा अगर पैगाम में मुराद खुदा की अल्फाज भी खुदा के, पैगाम का नाम बोलिए ना, पैगाम का नाम, और अगर मुराद खुदा की अल्फाज मुस्तफा के, पैगाम का नाम हदीस। कुरान हदीस का माना समझिए। अब घर वाले आपसे पूछे भैया दर्स कुरान की सुने हैं, कि घर जाकर दर्स कुरान समझा लोगे ना? एक है कुरान और एक है हदीस। मुराद खुदा की अल्फाज भी खुदा के, पैगाम का नाम कुरान। बोलते जाओ, नारा नहीं मांगना, लेकिन मेरे साथ साथ आपने बोलने, ताकि मुझे समझ आए, पता चले आपको बात समझ आ रही है, याद भी हो रही है। जिस पैगाम में मुराद खुदा की अल्फाज भी खुदा के, पैगाम का नाम कुरान। अगर मुराद खुदा की अल्फाज मुस्तफा के, पैगाम का नाम हदीस। कुरान मानना भी ईमान है, हदीस मानना भी ईमान है। अगर कुरान न माने तो बेईमान, अगर हदीस न माने तो बेईमान। अब जरा अकायद पर बात शुरू करें। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? नंबर एक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। अल्लाह ने फरमाया आदम मेरी जन्नत में से जहां से चाह खा, तो पर कोई पाबंदी नहीं है। वला तक़रबा हादिही शजरा, मगर इस एक दरख्त के करीब न जाना। कुरान कहता है फनसिया आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, और जिस एक दरख्त से मना फरमाया था आदम ने उस एक दरख्त को भी खा लिया। अल्लाह ने फरमाया आदम तूने क्यों खाया है? खुदा ने डांटा। हजरत आदम कहने लगे रब्बना ज़लमना अनफुसना, हजरत आदम ने गुनाह नहीं किया था, हजरत आदम ने भूल कर काम किया था। आप कहेंगे जब भूल कर खाया था फिर खुदा ने डांटा क्यों है? मैं दोनों को समझाने के लिए कहता हूँ। अभी कभी नमाज में आदमी भूलता है, कभी रोजे वाला भूलता है। उम्मती भूल जाए तो खुदा नहीं डांटता, नबी भूल जाए तो खुदा डांट देते हैं। नबी उम्मत के भूलने में वो फर्क है कि जो नमाज और रोजे में फर्क है। अगर आदमी रोजा रख के भूल कर खा ले तो रोजा नहीं टूटता, अगर आदमी रोजा रख के भूल कर पी ले तो रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़े और दौरान नमाज भूल कर बातें शुरू कर दे तो नमाज, बोलिए तो नमाज, दोनों में फर्क क्या है? अगर भूल कर रोजे में खाया रोजा नहीं टूटा, अगर भूल कर रोजे में पी लिया तो रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर भूल कर नमाज में बात कर ली तो नमाज टूट गई। अगर ये नमाज और रोजे का फर्क तुम्हें समझ आ गया तो नबी उम्मत के भूल जाने का फर्क समझ आएगा। नमाज वाले और रोजे में क्या फर्क है? मैं जरा समझाने के लिए बात कहता हूँ। आपने अपने बेटे को 100 रुपया दिया, कहा बेटा दुकान पे जाओ, वहां से कुछ अदरक भी लाना, कुछ वहां पे टमाटर भी लाना, कुछ वहां से हरी मिर्चें भी लाना, कुछ वहां से उन्हें प्याज भी लाने हैं, कुछ वहां से लहसुन भी लाना, वहां से कुछ पुदीना भी लाना, वहां से कुछ धनिया भी लाना। ये 15-20 चीजें बता दी। लड़का वापस आया, आपने शाफल खोल के देखा उसमें अदरक नहीं थी। आपने बेटे से पूछा अदरक क्यों नहीं लाया? उसने कहा अबू जी मैं भूल गया। इसको कोई भी नहीं डांटता। अगर आपने डांटा तो लोग कहेंगे यार ये बच्चे के दिन में 20 काम थे, अगर ये भूल गया तो कोई डांटने की बात है। लेकिन अगर आपने बच्चे को 10 रुपए दिए और आपने दुकान पे भेजा और कहा बेटा 10 रुपए की अदरक लेकर आ, ये लड़का वापिस आया, आपने पूछा अदरक लाया है? उसने कहा जी अबू जी भूल गया। डांटेंगे या नहीं? बोलिए ना, डांटेंगे। अगर उसके जिम्मे कई काम हो और एक काम भूल जाए तो कोई डांटता नहीं है। लेकिन अगर जिम्मे काम एक और भूल जाए तो फिर डांट तो पड़ती है ना, गुनाह नहीं है। अब रोजेदार के जिम्मे रोजा भी है, बाजार भी जाना, दुकान पे जाना, तिलावत भी करनी, बच्चों का ख्याल भी रखना, जिम्मेदार है तो डेरे पर जाना, ताजर है दुकान पर जाना, अगर स्टूडेंट है स्कूल कार्यालय मदरसे में जाना, कई जिम्मे काम थे। अब अगर ये भूल गया तो जिम्मे काम जो कई थे उनमें से एक भूल गया है तो कोई डांट नहीं है। लेकिन जब नमाज के लिए आया तो इस्तिंजा भी किया है, वजू भी किया है, कपड़े भी साफ पहने हैं और घर में नहीं मस्जिद में आया है, पूरी दुनिया को छोड़कर आया। पूछो भाई मस्जिद में क्यों आया है? कहता जी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज में क्या करता है? अल्लाह से बातें करता है। तो सिर्फ एक इसके जिम्मे काम है अल्लाह से बातें करना। अगर इसमें भी भूल गया, अल्लाह फरमाते हैं रोजेदार भूल जाए उसके जिम्मे तो काम 20 थे, तेरे जिम्मे काम एक था, मुझसे बातें करना, तो भी भूल गया है तो डांट पड़ती है ना। लेकिन रोजे में भूल गया, डांट तो नहीं और गुनाह भी नहीं है। नमाज में भूल गया, गुनाह तो नहीं लेकिन डांट पड़ती है कि ना भी नमाज दोबारा पढ़ो।
بالکل اسی طرح حضرت آدم کے ذمہ ایک کام ہے، پوری جنت میں جہاں چاہو کھا لو، اس ایک درخت کو نہیں کھانا۔ آدم بھول گئے ہیں، اللہ نے ڈانٹا کہ آدم ایک بات سے منع کیا تو اس پہ بھی بھول گیا ہے، تجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف فرما دے۔ اب بتاؤ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی یہ گناہ تو نہیں ہے نا؟ بولیے نا، یہ گناہ تو نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام نے بھول کر کیا، قرآن کہتا ہے ونسی آدم بھول گیا ہے، اور بھول جانے کو گناہ نہیں کہتے۔ حضرت آدم کو ڈانٹا، آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، ایک دعا وہ ہے جو قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہر بندے کو یاد ہے، اگر عربی میں نہیں تو ترجمہ یاد ہوگا، اللہ میں نے غلطی کی مجھے معاف فرما دے۔ اور ایک آدم علیہ السلام کی دعا حدیث میں ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہ تجھے حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے حضرت محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے میرے بدن میں جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح ڈالی ہے، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، فعرفت انک لم تضف باسمک الا احب الخلق الیک، میں نے یقین کر لیا اپنے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جو پوری کائنات میں تجھے زیادہ محبوب ہو۔ پر میں صدقت یا آدم تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، سألتنی بحق محمد قد غفرت لک، تو نے محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر توجہ رکھنا، دیوبند کے عقیدے پہ غور کرنا، حضرت آدم کی دعا کے الفاظ وہ ہیں جو قرآن کریم میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت آدم کی دعا کے دوسرے الفاظ وہ ہیں جو حدیث مبارک میں ہے، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اب ہم دیوبند والے کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم میں الفاظ ہیں اس میں حضرت محمد کا کوئی وسیلہ نہیں، اور جو حدیث میں الفاظ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ اب ایک بندہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، کوئی حضرت آدم نے دعا مانگی، دیکھو وسیلہ تو نہیں ہے، تو ہم وسیلے کے ساتھ دعا نہیں مانگتے، آپ اس کو فوراً کہہ دو اگر قرآن میں وسیلے والی دعا نہیں ہے تو حدیث میں تو وسیلے والی دعا ہے نا، ایک دعا میں جو بغیر ہے، اور ایک دعا جو حدیث میں، ایک دعا جو حدیث میں جو وسیلے والی ہے۔ ہم نے وسیلے والی دعا کو مانا، اس کا تذکرہ بغیر وسیلے والی دعا کو مانا، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہم نے وسیلے والی دعا کو مانا، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان۔ بات ٹھیک ہے؟ اب جب ایک طرف قرآن اور ایک طرف حدیث ہے، میں تو قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں اکابر کی بات، اکابر کی بات اس لیے کرتے ہیں، ہمارے اکابر قرآن حدیث کے بغیر بولتے نہیں ہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے اکابر کے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں یہ کبھی بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ جھوٹ مت بولا کرو، کبھی کہتے ہیں دیکھو تبلیغی جماعت کو دیکھو، یہ جب کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ نہیں کہتے نبی پاک نے فرمایا۔ میں نے کہا اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ بدبخت آدمی تو نے صحیح بخاری کو نہیں پڑھا، اگر تو نے صحیح بخاری کو پڑھا ہوتا کبھی اعتراض نہ کرتا۔ امام بخاری کی عادت ہے وہ جب بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا۔ امام بخاری کہیں گے باب المصافحۃ بالیدین، مصافحہ تو ہاتھوں سے کرنا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں صافحہ ابن المبارک، صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، ہمارے بزرگوں نے جو ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ امام بخاری مسئلہ بیان کریں گے، باب سنت، امام بخاری مسئلہ بیان کریں گے، باب صلاۃ علی الثوب فی الحر، سخت گرمی میں کپڑا سخت کپڑے پہ نماز پڑھنی چاہیے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والغلنسوۃ، ہمارے بزرگ یعنی صحابہ یہ پگڑیوں ٹوپیوں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو امام بخاری کی عادت ہے، امام بخاری تو حدیثیں لایا، عمل کس پہ کرے؟ کہتے ہیں قال الحمیدی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بعد والی پہ عمل کرے، پہلے کو چھوڑ دے۔ بزرگوں نے فرمایا، یہ کہنا کہ امام بخاری کی اگر ایک طرح بخاری پہ پرائیویٹ
پہلے امام بخاری پہ کر پھر رائے گڑھ پہ کرنا. تو میں نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو, رائے گڑھ پہ اعتراض بعد میں کرنا, پہلے امام بخاری پہ کرو. یہ جو رائے گڑھ پہ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے فرمایا, یہ طریقہ کس کا؟ حضرت امام بولیے کس کا؟ حضرت امام بخاری کا ہے. لیکن آپ بخاری کو مطالعہ نہیں کرتے ہو, بخاری لے کر تمہیں دھوکہ دیتا ہے. مجھ سے کبھی کوئی بندہ مسئلہ